الرحمن الرحیم ناول کی دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم پڑھنے لگے ہیں مائی خڑوس مسٹر کا پارٹ 5، اور جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر دے، اور جو میرے چینل پر نیو ہے تو وہ بھی سبسکرائب کر دے۔ اور چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب پٹیوں میں جکڑا وہ اس وقت بستر پر لیٹا تھا۔ کمرے میں 0 وارڈ کا بلب جل رہا تھا۔ کھلی کھڑکیوں سے رات کی ٹھنڈی چاندنی چن سے اندر گر رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی تو جسم میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ لب بینچ کر اس نے کچھ فاصلے پر الٹا پڑا موبائل پکڑا۔ ایرا کی چیٹ کھول کر اس نے میسج لکھا، کیا ہم پرسوں مل سکتے ہیں؟ فوراً جواب آیا، ایرا شاہ رخ ہم یونی میں ملتے تو ہیں۔ اس نے غصے سے میسج پڑھ کر زیر لب اسے گالی سے نوازا، جان پرسوں میری برتھ ڈے پارٹی ہے، سب آ رہے ہیں، لیکن جو میرے دل کے سب سے قریب ہے وہی نہ ہوئی تو سب پھیکا لگے گا۔ اس نے میسج لکھ کر تنزیہ مسکراہٹ سے دیکھا اور سینڈ بٹن کو ٹچ کیا۔ رپلائی فوراً آیا تھا، ایرا میں کبھی یوں کسی سے ملی نہیں ہوں، مطلب عجیب لگے گا مجھے۔ کوئی بات نہیں، وہاں اور بھی فرینڈز ہوں گے نا؟ اسے نیم رضامند دیکھ کر وہ مسکرایا، جی جان سب فرینڈز ہوں گے، دانی نے نور کو بھی انوائٹ کیا ہے، وہ بھی آ رہی ہے۔ ایرا اوکے، میں اس کے ساتھ آ جاؤں گی۔ شاہ رخ نے بائے کہہ کر فون بیڈ پر ڈال دیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی آگ جل رہی تھی۔ اب تم بھی جلو گے اسی آگ میں جو میرے دل میں لگ چکی ہے۔ نفرت سے سوچتا وہ آنکھیں موند گیا۔ گھٹنوں سے اوپر تک آتی نیٹ کی پھولی ہوئی گلابی فراک کے ساتھ گلابی ٹائٹس اور پنک لانگ شوز پہن کر وہ آئینے کے سامنے آئی۔ پلکوں پر مسکارا لگا کر اس نے آنکھیں جھپکی۔ نیلے نینوں پر سیاہ لمبی گھنی پلکیں اور بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ گالوں پر بیبی پنک بلش لگا کر اس نے گلابی لبوں پر پنک لپ گلوز لگا کر لبوں کو آپس میں مکس کیا۔ گلابی لب چمک اٹھے تھے۔ سلکی بھورے گھٹنوں تک آتے بالوں کو دونوں اطراف سے آگے ڈالتے وہ اپنے عکس کو دیکھ کر مسکرائی۔ اس وقت وہ بالکل باربی لگ رہی تھی۔ سفید موتیوں کا پرس ٹیڑھا کر کے گلے میں ڈالتے اس نے خوبصورت پیکنگ والا گفٹ اٹھایا۔ موبائل پر آتی نور کی کال ریسیو کرتی وہ عجلت میں باہر نکلی۔ انارا کے کمرے میں آتے اس نے دائیں بائیں جھانکا۔ کمرہ خالی پا کر وہ جلدی سے کچن میں آئی۔ مما میں جا رہی ہوں، جلدی آنے کی کوشش کروں گی، آپ پریشان مت ہوئیے گا، اوکے؟ اس کے عجلت میں کہنے پر انارا پلٹی تو اس کے منہ سے بے اختیار ماشاء اللہ نکلا، اللہ تمہیں بری نظر سے بچائے، خیر سے جاؤ، پہنچ کر کال کر دینا۔ اس کے گال پر پیار کر کے وہ پیچھے ہٹی تو ایرا نے زور سے اسے گلے لگایا۔ پھر عجلت میں وہ بیرونی دروازے سے باہر نکل گئی جہاں نور کار میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بتائی گئی لوکیشن پر پہنچ کر اس نے کار روکی۔ یہ ایک لگژری ہوٹل تھا جہاں برتھ ڈے پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا۔ رنگ برنگے قمقموں سے چمکتی شاندار عمارت میں انہوں نے قدم رکھا۔ جو ہی وہ ریڈ کارپیٹ پر چلتے آگے گئے دانیال انہیں دیکھ کر لپکتا ہوا آیا۔ اس نے ستائشی نظروں سے بلیک پیرو کو چوتے گاؤن میں نکسک سی تیار نور کو دیکھا جو کھلے بالوں میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ انہیں اسپیشل پروٹوکول دیتے دانیال انہیں ساتھ لیے ایک ٹیبل کی طرف آیا، پھر کچھ دیر میں آنے کا کہتے ہوئے ایکسکیوز کرتا وہاں سے ہٹ گیا۔ نور نے چمکتی آنکھوں سے چاروں جانب دیکھا۔ رنگ برنگے لباس میں ملبوس لوگ خوشبوئیں بکھیرتے خوبصورت چال چلتے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ ایرا نے اسے کہنی مار کر متوجہ کیا، یار نور تم نے دیکھا کیسے دیکھ رہا تھا دانیال، تمہیں بہت پسند کرتا ہے تمہیں وہ۔ ایرا کی بات پر وہ خوشی سے ہنس دی، ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم، اس نے اپنی محبت کا اقرار کر لیا ہے، یار میں بہت خوش ہوں، یاد ہے پہلی ملاقات میں ہم جھگڑے تھے، ان سے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا انوالو ہو جائیں گے کہ محبت ہی ہو جائے گی۔ میں نے مما سے بات کر لی ہے، بہت جلد ملواؤں گی دانی کو مما سے، خوش دلی سے کہتی وہ دانیال کے اشارہ کرنے پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ایرا نے جلدی سے پوچھا، یار دانی بلا رہے سے شاید کچھ بات کرنی ہے، میں بس کچھ ہی دیر میں آئی، تم پریشان نہ ہونا، ابھی شاہ رخ بھی آتا ہوگا۔ اس کا گال تپتپا کر وہ گاؤن سنبھال کر سیڑھیاں چڑھتی دوسرے فلور پر چلی گئی۔ ایرا کنفیوز سی سامنے دیکھنے لگی، گال پر ہاتھ رکھ کے بور سی بیٹھی تھی۔ اس نے موبائل آن کر کے شاہ رخ کو میسج سینڈ کیا۔ اتنے میں اسٹائلش سا ایک لڑکا ہاتھ میں الکوہل کا گلاس پکڑے اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ ہیلو سویٹی۔ ایرا گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے جلدی سے پرس اٹھایا اور تیز تیز چلتی دوسری طرف چلی آئی۔ منی اسکرٹس اور سلیو لیس گاؤنز میں نیم آریہ لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ ڈانس کرتے دیکھ کر اس کا دل گھبرانے لگا، اوپر سے ماحول میں رچی شراب کی بو، اس کا دل خراب ہونے لگا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس پارٹی میں یہ سب کچھ ہوگا تو وہ کبھی نہ آتی۔ انارا نے دوبارہ کال کی لیکن اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ حد ہے اس بیوقوف لڑکی سے کہا بھی تھا کہ جاتے ہی فون کرے، نہ خود فون کیا اور نہ اب میرا فون اٹھا رہی ہے، شام ہونے کو آئی ہے، کیا کروں میں اس لڑکی کا؟
तफक्कुर से सोचती वो दोबारा कॉल करने लगी। रिसीव ना होने पर वो लब काटती सोचने लगी, इसने अरहान को कॉल कर दी। ये नूर क्यों नहीं आई अभी तक, ना ही शाहरुख मिलने आया है। ये कैसी पार्टी है, मुझे अकेला छोड़ दिया है, ऊपर से सब अजीब नज़रों से मुझे देख रहे हैं। रूहान सी होती वो बैग कंधे पर डालती उठी। इसने सर उठाकर दूसरी मंजिल को देखा, फिर कुछ सोच कर सीढ़ियाँ चढ़ती दूसरे फ्लोर पर आई। उंगलियाँ चटखाते इसने दाएं बाएं देखा, जहाँ दोराहे दरिया था। पता नहीं क्या हुआ कि इसके कदम बाएं राहदारी की जानिब उठते गए। ये फ्लोर बिल्कुल सुनसान पड़ा था। अभी वो मजीद आगे बढ़ती कि इसे किसी लड़की की गुटी गुटी चीख सुनाई दी। फिर सुकूत छा गया। एरा ने घबराकर पीछे देखा, जहाँ से ये आवाज़ आई थी। कोने में एक साथ 3 कमरे थे, जिनमें से एक दरवाज़ा बंद था। ये किसी आवाज़ थी। नूर, कहाँ हो तुम? वो पलके झपकती आंखों की नमी अंदर उतारने इसे पुकारती छोटे कदम उठाकर वापस पीछे की ओर आने लगी। दिल अनजाने खौफ से घबराने लगा। तभी वो दरवाजे के करीब आई थी, जब क्लिक की आवाज़ पर इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इसके कदम बेख्तियार उठे। दूसरे लम्हे इसने खुद को इस अंधेरे कमरे में पाया, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। हल्क तर करती वो ज़रा सा आगे होकर बाहर देखने लगी। रोशन कमरे का दरवाज़ा खुला और 2 लड़के शर्ट के बटन बंद करते बाहर निकले। इनकी आंखों में खुमार था। सरमस्ती से चलते वो सीढ़ियाँ उतरते नीचे चले गए। ये मंजर देखकर एरा की आंखें पूरी खुल गई। कपकपाते हाथों से दीवार को पकड़कर वो आगे हुई। कमरे में मौजूद नफूस को इसने बेयकीनी से देखा। दिल की धड़कन जैसे सुस्त हुई थी। वो बात कर रहे थे, दानी तुझे इन दोनों को बुलाने की क्या ज़रूरत थी, हम दोनों काफ़ी थे ना। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। नूर तो मर गई, अब सोच इसका क्या करना है। मैं ज़रा अपनी वाली को लेकर आता हूँ, बेचारी इंतज़ार कर रही होगी मेरा। इसकी बात पर एरा की आंखें फटने के करीब हुई। नूर को मार दिया इन्होंने, ज़्यादती की। अल्लाह मुंह पर दोनों हाथ ज़ोर से रखती सिसकियाँ दबाकर वो तड़प तड़प कर रोने लगी। इसका सांस बंद होने लगा था। ये दोनों इंसान नहीं थे, इब्लीस थे। इसके हल्क से गुटी गुटी सिसकी बुलंद हुई। दूसरे लम्हे वो भागी थी वहाँ से। शाहरुख की नज़र इस पर पड़ गई। वो नफरत से इसकी पश देखता इसके पीछे भागा। ऐसे ही नहीं जाने देगा वो इसे, अब तो बिल्कुल नहीं। बदर के ऑफिस में बेटी वो काम कर रही थी, जब फ़ोन की बेल बजी। जैसे ही कॉल अटेंड करके इसने फ़ोन कान से लगाया, एनआर की घबराई हुई आवाज़ पर वो परेशान होकर उठी। क्या हुआ मोहम्मद, सब ठीक है? इसकी परेशान आवाज़ पर बदर ने सिर उठाकर इसे देखा। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को गौर से देखने लगा। जैसे ही अरीशा ने मोबाइल बंद किया, वो पूछ, बेटा क्या हुआ, सब ठीक है? अरीशा ने लब बेंच कर नफ़ी में सर हिलाया। एरा मिसिंग है, हमें जल्दी घर पहुंचना होगा। जल्दी से अपना सामान समेटती वो उठ खड़ी हुई। इसकी बात पर बदर भी परेशान हो गया। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तेजी से सीढ़ियाँ उतरती वो गिरती पड़ती बाहर भागी। रास्ते में 2 दफ़ा इसका पैर बुरी तरह मुड़ा था। ऊंचा ऊंचा रोती वो अंधाधुंध भागती हुई होटल की पिछली जानिब आ गई। पतली सी राहदारी में रुककर इसने एक पल को सांस बहाल किया। कपकपाते हाथों से इसने मोबाइल निकाला, फिर पहरा नंबर डायल कर दिया। इससे पहले कि वो फ़ोन कान से लगाती, शाहरुख उस तक पहुंच गया। इसने फ़ोन खींचकर ज़ोर से ज़मीन पर फेंका, जिससे फ़ोन 2 हिस्सों में बढ़ गया। एरा का रंग सफ़ेद पड़ गया, आंखें पूरी खुलती वो दीवार से जा लगी। शाहरुख ने कमीनी मुस्कुराहट से इससे सर तापेर देखा था। क्या हुआ डार्लिंग, मुझसे मिले बगैर जा रही थी? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ था, जो तुमने खुद ख़राब कर दिया। अब तो तुम जान गई हो कि वो सरप्राइज़ क्या था। खैर कोई बात नहीं। इसके गाल से शहादत की उंगली मिस करता वो बहके अंदाज में बोला। एरा ने इसे ज़ोर से दूर झटका तो वो हंस पड़ा। इसके करीब आकर शाहरुख ने अपनी उंगलियां इसके कंधों में गाड़ दी और इसे झटके से दीवार से लगाया। जान, मैं तो चाहता था कि हम तन्हाई में प्यार करें, इसलिए मैं तुम्हें लेने आने वाला था, लेकिन तुम तो मुझसे डर कर भाग ही गई। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर भी तन्हाई है, हम इंजॉय करते हैं। वो इसकी गर्दन पर झुकता वो ज़ोर से चीखें मारने लगी। छोड़ दो मुझे, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मुझे जाने दो। मैं ऐसी लड़की नहीं नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं पक्का किसी को नहीं बताऊंगी जो जो तुम सब ने नूर के साथ किया। प्लीज़ मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मुझे जाने दो। आंखें मीच कर ज़ोर ज़ोर से रोती वो इसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। वो सुनी अनसुनी करता इसकी गर्दन पर झुका ही था कि एक मजबूत हाथ ने पूरी कुव्वत से इसे दूर झटका। एना ने सर उठाकर बेयकीनी से आने वाले को देखा। मुकम्मल सियाह लिबास में, सियाह मास्क से चेहरा ढके वो जो कोई भी था, अब शाहरुख को बुरी तरह पीट रहा था। वो दीवार से चिपकी कड़ी खौफ से सारा मंजर देख रही थी। इसका पूरा वजूद जैसे जाम हो गया था। चाह कर भी वो वहां से भाग नहीं सकी। इसकी कुव्वत अरादी ने इसका साथ छोड़ दिया था। अगर कुछ पता था तो इतना कि इस शख्स फरिश्ते की तरह इसे इस हैवान से बचाया था। इसे मार मार कर अधमुआ करते सियाह लिबास में मलबूस वो शख्स सीधा हुआ। इसने खतरनाक नज़रों से इरा की जानिब देखा, जो दीवार से लगी तर कांप रही थी। इस अनजान शख्स को सर तापेर अपना जायजा लेते देखकर वो खुद में
सिमटती गुट गुट कर रोने लगी। वो अजनबी बड़ा था इसकी जानिब, इसे हाथ से थाम कर वो लंबे लंबे डग पड़ता होटल की इमारत से बाहर आया। इसे घसीट कर सड़क पर लाते इसने जोर से एरा को झटक कर दूर दूर धकेला, जिसे वो जमीन पर औंधी जा गिरी। इसकी कहनियाँ और घुटने बुरी तरह छिल गए थे। जमीन पर गिरे ही इसने सर घुमाकर इस अजनबी को देखा जो खतरनाक सुर्ख आंखों से इसे घूर रहा था। इसने अपनी सियाह जैकेट उतार कर एरा के यार मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। एरा के मुंह पर मारी। बेगैरत सर्द लहजे में कहता वो पलटा और अंधेरे में गुम हो गया। इसने खतरनाक नजरों से एरा की जानिब देखा जो दीवार से लगी तर तर कांप रही थी। इस अनजान शख्स को यार ये बार बार क्यों लिखते हैं ये लोग। शाम ढलकर रात की स्याही में जज़ब हो चुकी थी। हयान अपनी कार स्लो स्पीड पर सड़कों पर दौड़ा रहा था। इसकी कार के पीछे एक पुलिस मोबाइल हरकत कर रही थी। कैजुअल से हुलिये में लब बेंचे वो तार खोल कर सड़क पर दूर तक नजर डाल रहा था जब कोई इसकी कार के सामने आ गया। इसने जल्दी से ब्रेक लगाए। इसके पीछे आती पुलिस मोबाइल भी झटके से रुकी। रात की खामोश में तारकोल की सुनसान सड़क पर टायर चरचराने की आवाज़ दूर तक गई थी। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। इसके पीछे पुलिस मोबाइल से 2 कांस्टेबल भी नीचे उतरे। एरा हयान की आवाज़ पर मुंह पर दोनों हाथ रखकर खौफ से आंखें मीच कर खड़ी। एरा ने झटके से सर उठाया। इसका मस्कारा मुसलसल रोने से आंखों के गिर्द स्याही फैल चुका था। गालों पर आंसुओं के मिटे मिटे निशान थे। बिखरे हुलिये में वो बेयकीनी से हयान को देख रही थी। इसका जब टूटा। वो आगे बढ़ी और इससे लग कर फूट फूट कर रोने लगी। हयान ने लब बेंच कर हाथ से इशारा किया जिससे कांस्टेबल दोबारा मोबाइल में बैठ गए। पुलिस मोबाइल हरकत में आई। चंद मिनटों में वो वहां से दूसरी सड़क पर मुड़ गई। हयान ने इसका सर तपतपाया। आओ गाड़ी में बैठो। एरा का हाथ थाम कर इसने कार का दरवाज़ा खोला तो वो आंसू पोंछती हुई अंदर बैठ गई। इसकी जानिब का दरवाज़ा बंद करके वो इसके बराबर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। टिटोल कर इसने मिनरल वाटर की छोटी बोतल इसकी तरफ बढ़ाई। इससे बोतल पकड़ कर ढक्कन खोलती कपकपाते हाथों से मुंह को लगा गई। आंखें मूंद कर वो पानी हलक से नीचे उतार रही थी। बंद आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे। हयान खामोशी से सारी कार्रवाई देख रहा था। जब वो पानी पीकर शर्मिंदा डबडबाई नजरों से इसे देखने लगी तो वह गहरी सांस लेकर पूरा इसकी जानिब मुड़ा। क्या हुआ था मुझे सब सच सच बताओ। एरा के दिमाग में वो मनाजिर फिर से चलने लगे। खौफ से इसका रंग सफ़ेद पड़ने लगा। गोया क्या है गोद पर रख के कपकपाते हाथों में फ्रॉक बेचकर वो सिसकने लगी। हयान को अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर इसने अटक अटक कर सब बताना शुरू किया। हयान की आंखों में अफसोस उभरा। तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी एरा, तुम बहुत छोटी हो अभी। अगर कोई पसंद था तो पहले मामू या मुमानी को बताती। तुम्हारी इस गलती से कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। खुदा का शुक्र है कि इसने तुम्हें महफूज रखा। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि सब किस कदर परेशान है। मुमानी का रो रो कर बुरा हाल है कहने के साथ इसने मोबाइल पर एक नंबर डायल किया और फ़ोन कान से लगाया। हेलो जी, एरा मिल गई है, मैं आ रहा हूँ इसे लेकर। फ़ोन बंद करके इसने पॉकेट में रखा। कार स्टार्ट करने पर एरा लब काटती इसे देखने लगी। हयान भाई सब है वहाँ। इसकी नम आवाज़ पर हयान ने सामने देखते सर हिलाया। अभी तो हमारे घर जा रहे हैं, मामू वगैरह उधर ही हैं। हमवार लहजे में कहता वो एहतियात से ड्राइव कर रहा था। वो चेहरा घुमाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंसू उबल उबल कर गाल पर फिसलते जा रहे थे। क्या कर दिया मैंने, कैसे नज़र मिलाऊंगी सबसे। अल्लाह ताला प्लीज़ मेरी मदद करे। गलती हो गई मुझसे, हो गई गलती, अब क्या करूँ मैं। सब नफरत करेंगे अब मुझसे। आखिर क्यों मैं चली गई इससे मिलने। नूर इसका ख्याल आने पर वो अधकुली खिड़की में रखे बाजू में चेहरा छुपाकर बिलखने लगी। हयान ने खामोशी से इसकी पश्त को देखा। बेटा गलती हो जाती है इंसान से। गलती होने के बाद चौर रास्ते इख्तियार नहीं करने चाहिए बल्कि आने वाली सिचुएशन को फेस करना चाहिए। इसकी कही बात पता नहीं इसकी समझ में आई या नहीं, अलबत्ता वो खामोश ज़रूर हो गई थी। हयान के पीछे चुपती वो गेट से अंदर आई। ओरहान और एनारा सामने ही बेचैनी से टहल रहे थे। तुम अंदर जाओ मम्मा के पास। नज़र झुकाकर सिर हिलाती वो छोटे कदम उठाती अंदर चली गई। कंधों पर पेली सियाह जैकेट को इसने जोर से दबोच रखा था। मामू आप दोनों से बात करनी है, एक संजीदा लहजे में कहता वो लॉन में आ गया। इन दोनों में नज़रों का तबादला हुआ। उलझकर वो इसके पास आए। इसने इन्हें सब बताने का फैसला किया था। जब ये छोटी बात नहीं थी जो वो छुपा लेता। इनका हक था कि वो सब जाने। मुख्तसर इसने इन्हें बता दिया। और हाँ तो बेयकीन था ही। इनारा की आंखें सदमे से पटने को हुई। जिन बेटियों को पुलों की तरह रखा जाए वो माँ बाप की आंखों में धूल झोंके तो तकलीफ तो होती है ना। लाउंज में इब्राहिम और जुनेशा के अलावा सब जमा थे। माहौल पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अर्शमा इसे अपने साथ लगाकर टपक रही थी जब इनारा ने इसका बाजू खींचकर अलग किया। वो पलट कर
دیکھتی روتی ہوئی اس کے گلے لگنے کو آگے ہوئی۔ چٹاخ گال پر پڑنے والی زناٹے دار تھپڑ نے اسے قدم روکنے پر مجبور کر دیا۔ ماما! اس کے لبوں سے سرگوشی کی صورت نکلا۔ نیلی سوجھی آنکھوں میں بے یقینی لیے وہ اپنی ماما کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے کبھی اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اورحان کے علاوہ وہ سب شوق سے انہیں دیکھنے لگے۔ ارشما آگے بڑھی جب انارا نے دوسرا تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ کیا کر رہی ہو؟ بچی ہے وہ۔ ارشما نے اسے روکا تو وہ تلخی سے مسکرائی۔ بچی بڑی ہو گئی ہے اپنے ماں باپ سے بھی۔ اس کے تلخ لہجے پر وہ گال پر ہاتھ رکھ کے روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ آواز جیسے حلق میں گھٹ گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا زمین پٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ کیسی ذلت تھی جو اس نے خود کمائی تھی۔ عائشہ ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حیان سے وہ معلوم کر چکی تھی، چاہ کر بھی وہ ایرا کی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ بدر نے ایک خاموش نظر اس کی نم آنکھوں پر ڈالی۔ مشائم اور رمل خاموشی سے ایک جانب کھڑی تھی۔ اورحان سرخ آنکھوں سے اپنی اس بیٹی کو دیکھ رہا تھا جس پر وہ سب سے زیادہ اعتبار کرتا تھا۔ وہ کبھی یوں اس کا اعتبار توڑے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بیٹیوں کے ایسے اقدام ماں باپ کے دل کس طرح چیر دیتے ہیں وہ محسوس کر رہا تھا۔ اس سب میں عرش بے نیازی سے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹا چوئنگم چبا رہا تھا۔ اسے اس لائیو شو میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اس کی بلا سے وہ جس سے مرضی ملے، جو مرضی کرے۔ مابر نے اورحان کے کندھے پر ہاتھ پھیلا کر اسے حوصلہ دیا۔ شرم نہیں آئی تمہیں یہ حرکت کرتے؟ بتاؤ ہم نے کبھی کسی چیز کا دباؤ ڈالا تم پر؟ کتنا پیار دیا تمہیں، پھر کہاں کمی رہ گئی تھی جو ہمارے منہ پر کالک ملنے نکل گئی تھی تم؟ اسے دونوں ہاتھوں سے مارتی وہ خود بھی رونے لگی تھی۔ مشائم نے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ ایسی بیٹیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ماں باپ بیٹیوں کی خواہش کرتے ہیں۔ درد سے اس کی آواز پھٹنے لگی تھی۔ عائشہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی تھی۔ رمل نے دکھ سے اس سے ساتھ لگایا۔ اورحان کی بس ہوئی تھی۔ وہ لب سختی سے بھینچ کر لمبے لمبے ڈھک بھرتا باہر نکل گیا۔ ماما مجھے معاف کر دے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی وہ کانپتے لبوں سے بولی جو آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے۔ ماما اسے خاموش دیکھ کر ہچکیوں کے درمیان اسے پکارتی وہ آگے بڑھی۔ انارا نے قدم پیچھے لے لیے۔ مت کہو مجھے ماما، مر گئی میں۔ اس کی درشت لہجے پر وہ ہچکیوں سے روتی دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ مابر بھائی اب مجھے اس پر اعتبار نہیں رہا۔ آپ اپنی امانت جتنی جلدی ہو سکے لے جائیں۔ اگر یہ اب ممکن نہیں تو میں کہیں اور رشتہ کر کے اسے چند دن میں ہی رخصت کر دوں گی۔ خدا جانے یہ کل کو کچھ اور۔ ایرا اس کی بات کاٹتی چیخ پڑی۔ مت کہیں ایسے لفظ میرے بارے میں گندی لڑکی نہیں ہوں۔ مت کہیں ایسے، دل میں تکلیف ہو رہی ہے، جانتی ہوں میں نے غلط کیا، لیکن میں بس ملنے گئی تھی، ایسا کچھ نہیں کہیں میرے بارے میں کہیں میں کہ میرا دل دھڑکنا بند ہو جائے۔ بد کردار نہیں ہوں میں۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی وہ نقاہت محسوس کرتی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ عائشہ نے جلدی سے آ کر اسے تھاما۔ اسے گلے سے لگا کر اس کی پشت تپکنے لگی۔ انارا کی سوالیہ نظروں پر مہابیر گویا ہوا۔ یہ کیا بات کہہ دی کہ کہیں اور کر دو گی تم میری بیٹی کا رشتہ؟ اس کی شادی عرش سے ہی ہوگی، جب تم چاہو ہم نکاح کر دیں گے۔ مہابیر کے انکشاف پر ینگ پلٹن حیران ہوئی سو ہوئی۔ عرش تو بلبلا کر اٹھا۔ میں اس بیوقوف لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ اس کی بلند آواز پر مہابیر نے پہلی بار سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہاری شادی ایرا سے ہی ہوگی؟ کیا تم میرے فیصلے کے خلاف جاؤ گے؟ اس کے قطعی انداز پر وہ سختی سے لب بھینچ گیا۔ گہری بھوری آنکھیں سرد ہو گئی۔ ایک کٹیلی نظر اس کمعقل لڑکی پر ڈال کر وہ آن کی آن میں سیڑھیاں چڑھتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ارشما پریشانی سے اس کے پیچھے گئی، کہیں غصے میں وہ کچھ کر نہ لے۔ کبرڈ کے پاس زمین پر رکھے بیگ سے کپڑے نکال کر وہ کبرڈ کے درمیان والے خانے میں رکھ رہی تھی۔ سیاہ سادہ شلوار قمیض میں دوپٹہ کمر کے گرد باندھ کر وہ مصروف سے انداز میں جھک کر کپڑے اٹھا رہی تھی۔ جب کپڑے اس کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے گر گئے وہ خوف سے پنجوں کی بل بیٹھی۔ کچھ فاصلے پر ٹوسٹر صوفے پر وہ ایک ٹانگ موڑ کر اس پر لیپ ٹاپ رکھ کر کٹاکٹ ٹائپنگ کر رہا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ خوف سے پنجوں کے بل بیٹھ کر کپڑے اٹھا رہی تھی۔ گردن پر لٹکتے جوڑے سے بال نکل کر گالوں کو چوتے اسے الجھن میں مبتلا کر رہے تھے۔ ابراہیم یوں ہی اسے دیکھے گیا۔ اس کی نظروں کے ارتکاز پر وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ کبرڈ کا دروازہ بند کر کے وہ بیگ گھسیٹ کر بیڈ تک لائی۔ کچھ نہیں، نفی میں سر ہلاتا وہ نرم نگاہوں سے اسے تکنے لگا۔ پھر آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ کپڑوں کی تہہ لگاتی وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسے دیکھ رہا ہوں میں؟ گمبھیر لہجے میں کہتا وہ سر کی پشت پر دونوں ہاتھ رکھتا صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ ٹانگیں سامنے دھری میز پر قینچی کی صورت ٹکا لی۔ مطلب اس طرح؟ وہ لب دبا کر پیروں کے پاس رکھے بیگ میں سے بکھرے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھنے لگی۔ پہلے بھی تو دیکھتا تھا اس طرح۔ واپس لیپ ٹاپ پر نظر جما کر ہتھیلی سے داڑھی پر ہاتھ پھیرتا مصروف سا گویا ہوا۔ نہیں، اس طرح نہیں دیکھتے تھے آپ پہلے۔ وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ اب دل جو بے ایمان ہونے لگا ہے وہ محض بڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ طے شدہ کپڑوں کو ایک طرف رکھ کر وہ بیگ گھسیٹ کر اٹھی۔ کبرڈ کی سائیڈ پر رکھ کر وہ کمرے میں نگاہیں دوڑانے لگی۔ تقریباً ہر چیز وہ سمیٹ چکی تھی۔ بہت دنوں سے وہ گھر کی سیٹنگ
میں مصروف رہی تھی۔ آج سب چیزیں اپنی جگہ پہنچ چکی تھی۔ آپ کو پتہ ہے سب لڑکیاں آپ کو خڑوس کہتی ہیں۔ کبرڈ سے پش لگا کر کھڑی ہوتی وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر بولی۔ شہد رنگ غلافی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ ابراہیم نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر ابرو اچکاتے اسے دیکھا۔ سیاہ سرد آنکھیں اس پھولوں کی سی نازک لڑکی پر پڑتے ہی نرم تاثر قائم کر لیتی تھیں۔ اس کے ہونٹ ذرا سی مسکراہٹ میں ڈلے۔ ہاں تمہیں بھی خڑوس لگتا ہوں؟ زنیشا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ سیاہ ریشمی دوپٹے کو کوف سے سینے پر پھیلاتے اس نے جواب دیا جو پھسل پھسل کر نیچے گر رہا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض میں اس کی دودھیا رنگت یوں لگ رہی تھی جیسے چاند کو سیاہ بادلوں نے گھیر رکھا ہو۔ اس پر ستم ڈھاتی ناک میں پھنسی نتلی جس کا سرخ ننھا موتی باریک تار میں لٹک رہا تھا۔ مجھے بالکل خڑوس نہیں لگتے آپ، کیونکہ آپ ہمیشہ دوستوں کی طرح رہے ہیں نا ابراہیم بھائی۔ تو اس کی گوری پر وہ زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ سوری نا، مجھے عادت ہے آپ کو یہ کہنے کی، کوشش کر رہی ہوں پھر بھی غلطی سے نکل جاتا ہے، منہ بناتی وہ روہن سی ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے شوہر کو بھائی کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کشادہ کسرتی سینے پر ہاتھ باندھتا وہ آنکھیں سکیڑ کر بولا۔ سیاہ روشن آنکھوں میں تاروں کی سی جھلملاہٹ تھی جن کے کانچ اس پریوش کے سامنے چمک اٹھے تھے۔ اس کے انکشاف پر وہ ٹیک چھوڑ کر یکدم سیدھی ہوئی۔ ہاں سوری اللہ جی، اب نہیں کہوں گی۔ آنکھیں بند کرتی وہ سر اٹھا کر جلدی سے بولی۔ اس کے انداز پر ابراہیم نے مسکراہٹ دبائی۔ لبوں کے اوپر ناک کے پاس موجود تل بھی اٹھلایا تھا اس وجاہت کے شاہکار کی دل موہ لینے والی مسکان پر۔ لگتا ہے شوہر ہونے کا کوئی عملی ثبوت دینا پڑے گا تاکہ آئندہ تم مجھے بھائی کہنے سے پہلے 100 بار سوچو۔ اس کی ذو معنی بات اور گہری نظروں کے ارتکاز پر زنیشا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ دل تیز تیز دھڑکتا اسے پریشان کر گیا۔ اس کی گہری بولتی نظروں سے بچنے کے لیے وہ حیاسی نظریں جھکا کر جلدی سے کمرے سے باہر آئی۔ دل کی مقام پر ہاتھ رکھ کر اس نے رکی سانس خارج کی۔ اف، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اپنے گال تپتپاتی وہ کچن کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ آہستہ آہستہ اسے ان دونوں کے مابین بنے گہرے رشتے اور اس کے تقاضوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ کافی دیر بعد وہ کام نپٹا کر واپس کمرے میں آئی۔ وہ اب تک لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ بغیر اسے دیکھے وہ نئی ڈریس لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ جب وہ باہر آئی تو ابراہیم اپنا سر دبا رہا تھا۔ وہ فکرمند ہوتی اس کے پاس آئی اور اس کے پاس لیپ ٹاپ ہٹا کر بند کر دیا۔ زنیشا مجھے کام وہ فکرمند ہوتی اس کے پاس آئی اور اس کے سامنے سے لیپ ٹاپ ہٹا کر بند کر دیا۔ زنیشا مجھے کام کرنا ہے ابھی۔ اس کے ابھی بھی کام کرنے کی رٹ پر وہ تپ اٹھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اب کام کرنے کی، کافی دیر سے کر تو رہے ہیں، چلے اب سو جاتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی وہ اسے اٹھانے لگی تو وہ بھی چاروں ناچار اٹھ کھڑا ہوا۔ سو جاتے ہیں سے کیا مطلب تمہارا؟ اس کے برابر بیڈ پر بیٹھتا وہ گردن موڑ کر پوچھنے لگا۔ وہ لاپرواہی سے بولی، مطلب آپ اور میں رات ہو رہی ہے تو سوئیں گے نا؟ ناسمجھی سے کہتی وہ یہ سوچ نہ سکی کہ گفتگو کس موضوع کی طرف موڑ رہی ہے۔ اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتا وہ سر جھٹک کر لیٹ گیا۔ آنکھیں موند کر وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ زنیشا نے لب کاٹتے اسے دیکھا، پھر جھجکتے ہوئے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ ابراہیم نے فوراً آنکھیں کھولی۔ سیاہ آنکھوں کے کان شہد رنگ آنکھوں سے ٹکرائے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ باریک مدھم لہجے میں بولا۔ میں دبا دیتی ہوں، کوئی بات نہیں ہے۔ ذرا قریب ہوتی وہ نظریں جھکا کر اس کے سر دبانے لگی۔ چند پل وہ یوں ہی اس کے مومی چہرے کو دیکھ گیا جو اس کی قربت میں سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ یہ لڑکی تو میرا ایمان خراب کر رہی ہے، دل میں سوچ کر اس نے آنکھیں بند کرنا بہتر سمجھا۔ ہاتھ میں گن تھامے وہ 3-4 غنڈے دکان میں داخل ہوئے۔ بتہ نکال جلدی کر، باقیوں سے بھی اپنا حق وصول کرنا ہے۔ ذاکر بھائی کو دیکھ کر دکاندار خوف سے کانپنے لگا۔ ذاکر بھائی اس دفعہ بہت نقصان ہوا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا قسم سے۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر وہ گڑگڑانے لگا۔ تو میں کیا کروں؟ اپن کا اپنا مال چاہیے، چل نکل۔ اس کی پیشانی پر گن رکھتا وہ گرج کر بولا۔ دکاندار تر تر کانپنے لگا۔ سب سے آخر میں کڑا لیس بے تاثر نظروں سے یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ دکاندار سے اپنی مطلوبہ رقم نکلوانے کے بعد وہ باقی دکانوں سے بتہ وصول کر کے اپنی جیپ میں آ بیٹھے۔ بابا صاحب کے یہ چیلے اپنے آپ کو اس علاقے کا مائی باپ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ان لوگوں کے مال اور عورتوں پر سب سے پہلا حق ان کا ہے۔ آج وہ لیس کو ساتھ لیے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرانے آئے تھے، لیکن اسے کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ راستے میں سڑک کنارے جاتی چادر میں ڈھکی ایک لڑکی کے پاس انہوں نے جیپ روک دی۔ کالیا باہر نکلا اور اسے دبوچ کر جیپ میں بٹھا لیا۔ وہ لڑکی چلاتی رہ گئی لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا۔ یہ منظر دیکھ کر لیس کی پیشانی پر بل پڑے تھے، البتہ وہ خاموش رہا۔ اپنے اڈے پر پہنچ کر انہوں نے جیپ روک دی۔ سب سے پہلے لیس چھلانگ لگا کر اترا۔ ڈھیلی پٹی پینٹ پر ڈھیلی سی جیکٹ، چیک کی شرٹ اور ہاتھوں میں جا بجا بینڈز پہنے وہ عزلی مغرور انداز میں چلتا ٹوٹا پھوٹا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ کالیا اس لڑکی کو گھسیٹتا ہوا اندر لایا اور اسے ایک طرف پٹکا۔ مجھے لگتا ہے یہ لیس کوئی غنڈہ نہیں ہے، یہ شاید ان کو پکڑنے آیا ہے۔ اس کے پیچھے ذاکر اور
چھوٹو بھی اندر داخل ہوئے۔ اس لڑکی کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ چیختی چلاتی ان سے رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ لیس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا۔ ایک ہاتھ سے چوئنگم منہ میں ڈال کر اس نے میسج ٹائپ کیا اور موبائل دوبارہ پاکٹ میں ڈال لیا۔ چند سیکنڈ گزرے تھے کہ ذاکر کے موبائل پر حسینہ کی کال آنے لگی۔ اس نے حسینہ کو ایک موٹی گالی سے نوازتے کال ریسیو کی۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا جس پر اس کا منہ ایسے ہو گیا جیسے کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ چلو یہاں سے بابا صاحب نے یاد کیا ہے، اس لڑکی کو آگے آ کر دیکھتے ہیں، تند لہجے میں کہتا وہ باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے کالیہ بھی گیا جبکہ چھوٹو نے رک کر لیس کو دیکھا جو زمین پر کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے پوچھنے پر لیس نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں، میری انگوٹھی گر گئی ہے، میں آتا ہوں، تم چلو، لاپرواہ انداز میں کہتا وہ دوبارہ زمین پر نظریں جما گیا۔ چھوٹو نے سر ہلایا۔ اوکے، دروازہ بند کر کے آنا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا جو ڈری سہمی بیٹی سے دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلا چھوڑ جاؤں گا، جان بچا کر نکل جانا، سر لہجے میں کہتا وہ باہر نکل گیا۔ وہ لڑکی بے یقینی سے اس کی فرش دیکھتی زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا وہ لڑکا جو اسے کہہ کر گیا تھا۔ جیپ سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور پھر کچھ دیر میں دور ہوتی گئی۔ ان کے جانے کا اطمینان کر کے وہ آگے آئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا واقعی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دل میں خدا کا شکر کرتی اور اس شخص کو ڈھیروں دعائیں دیتی وہ جلدی سے باہر نکلی اور چادر کس کر پکڑتی جان بچا کر بھاگ گئی۔ آفس میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر اس پر پڑی جو اپنی ٹیبل پر جھکی حالیہ پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی۔ بدر کے ابرو ستائش میں اٹھے وہ اس سے پہلے آفس آئی تھی اور بالکل خاموشی سے کام میں مگن تھی۔ حیرت در حیرت لائٹ براؤن چیک کے پینٹ کوٹ میں بازو کہنیوں تک پیچھے کیے وہ اس کی آمد کا نوٹس لیے بغیر میز پر جھکی رہی۔ لمبے گھٹنوں کو چھوتے برے گھنگریالے بال کمر پر کھلے تھے۔ اس پر ترچھی نظر ڈال کر وہ اپنی رولنگ چیئر پر بیٹھا۔ ہمیشہ کی طرح بلیک تھری پیس میں وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سرمئی آنکھوں نے میز پر کچھ ٹٹولا۔ مطلوبہ فائل سے اس نے ایک پیپر نکالا۔ لیپ ٹاپ آن کرکے وہ مصروف انداز میں اس سے مخاطب ہوا، یہ لیٹر ٹائپ کر دو۔ عریشہ نے جھکا سر اٹھایا، نیلی کانچ سی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ وہ اٹھی تو بدر کی نگاہ براؤن ہیل میں منقید اس کی دودھیا پیروں پر پڑی۔ اسے ان ہیل سے چڑ ہو گئی تھی۔ عریشہ نے لیٹر پکڑا اور واپس اپنی ٹیبل پر جا کر ٹائپ کرکے واپس اس کے پاس آئی۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا ایرا کی وجہ سے۔ بدر نے تازہ ٹائپ شدہ لیٹر پر نظر ڈالی جس میں جگہ جگہ غلطیاں تھیں۔ اس کی کشادہ پیشانی پر بل پڑے۔ یہ کیا ٹائپ کیا ہے تم نے؟ صرف غلطیاں ہی نظر آ رہی ہیں۔ عریشہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ تو خود کر لو، تم مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ تیکھے لہجے میں کہتی وہ گلاس ڈور کھول کر باہر جانے لگی جب اس کی آواز پر رکی۔ اگر مجھے ہی کرنا ہے تو محترمہ یہاں کیا لینے آتی ہے؟ مفت کی تنخواہ لینے یا اپنے حسن کا دیدار کروانے؟ وہ اس پر غصہ کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن ایسی لاپرواہی پر وہ اس پر اتنا ایٹیٹیوڈ، غصہ تو آنا ہی تھا اسے۔ اس کی بات پر وہ تپ ہی گئی۔ میرا پہلے ہی موڈ آف ہے، میرا منہ نہ کھلواؤ۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بدر جبڑے بھینچ کر اس کے مقابل آیا۔ کھولو اپنا منہ، میں بھی تو سنوں محترمہ کس حد تک جا سکتی ہے؟ بلیک پینٹ کی پاکٹس میں دونوں ہاتھ ڈالتا وہ سرد لہجے میں بولا۔ سرمئی آنکھوں میں غصے کی سرخی واضح ہو رہی تھی۔ عریشہ نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ بدر میرا دماغ خراب نہ کرو ورنہ وہ اپنی ہیل گلاس ڈور کے ساتھ لگاتی اسے وارن کرتی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ بدر نے سلگ کر اسے دیکھا، اسے بازو سے تھام کر جھٹکے سے دور دھکیلا جس سے وہ اس کی ٹیبل کے ساتھ جا لگی۔ منحوس بلے، میں تمہارا سر پاڑ دوں گی ان ہیل سے۔ وہ خطرناک تیوروں سے اس پر جھپٹی۔ بدر نے اس کی کلائیاں گرفت میں لیتے اسے ٹیبل سے لگا دیا۔ اس کی فرش ٹیبل سے جا لگی جس سے بیک بون میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ وہ اس پر جھکا کہہ رہا تھا، زہر لگتی ہو تم مجھے اپنی ہیلز سمیت۔ وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی تو کھا کر مر کیوں نہیں جاتے؟ اس کے مضبوط ہاتھوں سے اپنی کلائیاں چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ اس کی سرمئی آنکھوں میں نیلی بلی کی سی تیز آنکھیں گاڑ کر تند سی گویا ہوئی۔ بدر نے اس کی کلائی میز سے لگا دی جس پر اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا، البتہ وہ اب بھی دانت پیستی کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب بھی تمہیں کھانے کا وقت نہیں آیا؟ تپانے والے لہجے میں کہتا اسے جھٹک کر سیدھا ہوا۔ کمر میں شدید درد محسوس کرتی وہ سیدھی ہوئی۔ اسے ناخن مارنے کی نیت سے وہ پھر اس پر جھپٹی جب بدر نے اس کے دونوں بازو فرش سے لگا کر اسے بلند کیا۔ انتہائی بدتمیز اور جاہل عورت ہو تم۔ وہ غصے سے اس کے منہ پر دہاڑا جو پہلے ہی تپی ہوئی تھی۔ اس کی بات پر مزید تپ گئی۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخیاں چھلکانے لگا۔ بدتمیز اور جاہل تک تو ٹھیک تھا، عورت کہہ کر صحیح معنوں میں توہین ہی کر دی تھی بدر نے تو۔ تم ایک نمبر کے جاہل، منحوس اور بدتمیز انکل ہو۔ ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں ناکام ہوتی وہ جھک کر اس کی گردن میں سختی سے دانت گاڑ گئی۔ بدر نے ایک پل کو آنکھیں میچی۔ اس کو اندازہ بھی نہیں تھا غصے میں اس نے کیا حرکت سرزد کر دی ہے۔ اسے خود سے دور جھٹکتا وہ چند پل
خاموش نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ چند پل کی خاموشی کے بعد اس نے لبوں کو حرکت دی۔ تم جانتی بھی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ اس کی جانب قدم بڑھاتا دھیمے لہجے میں بولا تو پہلی بار عریشہ کو گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ وہ حلق تر کرتی ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اگر میں بہک جاتا تو، اگر میں بھی عام مرد ہوتا تو کون تمہیں مجھ سے بچاتا؟ اس کی جانب ایک قدم اور بڑھاتا وہ اسے اس کی حرکت سے ہونے والی سنگین نتائج سے آگاہ کرنے لگا۔ عریشہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، نظریں جھکائے وہ لب کاٹنے لگی، پھر یکایک اس نے سر اٹھایا۔ چلیے آج کے لیے اتنی کافی ہے، پھر ملتے ہیں اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔